اور آخرکار 3 سال بعد رابعہ انم نے ندا یاسر کا شو چھوڑنے کی اصل وجہ بتا ہی دی۔ رابعہ انم کا محسن عباس حیدر کے ساتھ مارننگ شو کا حصہ نہ بننے کے پیچھے مقصد کیا تھا، اس راز پر سے بھی پردہ اٹھ ہی گیا۔ کون بھول سکتا ہے 8 نومبر 2022 کا وہ دن جب ندا یاسر کے مارننگ شو میں ٹی وی ہوسٹ اور ایکس نیوز اینکر رابعہ انم مہمان بننے جا رہی تھی، وہی شو جس میں ان کے ساتھ محسن عباس حیدر اور فضا علی بھی شامل تھے۔ اور پھر سب نے لائیو شو میں یہ بھی دیکھا کہ ٹی وی پر کچھ ہی دیر پروگرام چلنے کے بعد رابعہ انم نے میزبان ندا یاسر سے معذرت کرتے ہوئے پروگرام چھوڑ کر جانے کی اجازت مانگی اور ساتھ ہی واضح کیا کہ ان کا مقصد چینل پروگرام کے پروڈیوسر اور میزبان کی تذلیل کرنا یا دل دکھانا نہیں۔ رابعہ انم کے یوں اچانک چلے جانے پر ندا یاسر ہی نہیں، شو دیکھنے والے بھی ہکا بکا تھے۔ کچھ کا یہی خیال تھا کہ ممکن ہے یہ پبلسٹی سٹنٹ ہو۔ بہرحال تنقید کے گھیرے میں رابعہ انم گھری، جن کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے نان پروفیشنل رویہ اختیار کیا۔ دوسری جانب ندا یاسر نے ایک انٹرویو میں شکوہ کر ڈالا کہ رابعہ نے ان کا براہ راست شو چھوڑ کر ان کی بے عزتی کی۔ پھر تو سب کو یقین ہو ہی گیا کہ دال میں ضرور کالا ہے۔ بات اس قدر بڑھی کہ ندا یاسر اور رابعہ انم کے درمیان 3 سال تک بات چیت بن رہی، لیکن گزشتہ ماہ مارچ میں ندا یاسر نے رابعہ انم کے رمضان شو میں شرکت کی تھی، جہاں دونوں نے ایک دوسرے سے اختلافات ختم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اب رابعہ انم نے بھی ایک انٹرویو میں کھل کر بتا دیا کہ آخر انہوں نے عین وقت پر شو میں بٹھانے سے کیوں انکار کیا۔ رابعہ انم کہتی ہیں مارننگ شو والوں نے ایک دن پہلے انہیں کال کر کے شو میں آنے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے ان سے دیگر مہمانوں سے متعلق پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ فضا علی اور جویریہ سعود آئیں گے۔ ان کے مطابق وہ مارننگ شو میں شرکت کے لیے اپنی مینیجر کے ساتھ اسٹوڈیو پہنچی، جہاں انہیں جویریہ سعود نظر نہیں آئی۔ جبکہ ان کی مینیجر نے محسن عباس حیدر کو دیکھ لیا تو انہیں اپڈیٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ معلوم پڑنے پر انہوں نے ندا یاسر کی پروڈیوسر کو بتایا کہ وہ شو میں نہیں بیٹھ سکتی، وہ پہلے محسن عباس کو بٹھا دیں، وہ بعد والے سیشن میں آ جائیں گی، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں شو کے سیٹ پر لے ہی گئی۔ اب رابعہ انم جیسے ہی سیٹ پر پہنچی تو پروگرام چند سیکنڈ بعد لائیو ہو گیا اور ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو اپنی عزت ختم کر کے شو میں بیٹھ جاتی یا پھر وہ چلی جاتی، اس لیے انہوں نے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ رابعہ انم کے مطابق انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف مہم چلا رکھی تھی، اسی لیے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث شخص کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ جائیں، اسی لیے انہوں نے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اب رابعہ انم تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس معاملے کے بعد انہیں متعدد پوڈ کاسٹرز نے بھاری رقم کے عوض ندا یاسر کے خلاف بولنے کی پیشکش بھی کی، لیکن انہوں نے تمام پیشکشیں قبول نہیں کی۔